رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں لمبی زندگی بسر کی، اور ہر پہلو پہ جہاں حضور ہیں وہاں ابو بکر ہیں، جہاں مصطفیٰ ہیں وہاں صدیق اکبر ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طبیعت علیل ہو گئی، شدید بخار کی کیفیت میں کھو گئے۔ 29 کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور امام ترمذی علیہ رحمہ نے بھی لکھا ہے، مشکات کے اندر بھی تذکرہ موجود ہے، حلبیہ کے اندر بھی موجود ہے، دیگر سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام پہ بخار کی وجہ سے اتنی کمزوری ہو گئی، نکاہت ہو گئی کہ حضور چل کے مسجد نبوی شریف میں اپنے حجرے سے آ کے نماز پڑھانے سے بھی اس وقت کمزوری کی وجہ سے، نکاہت کی وجہ سے نہ آ سکے، تو حکم فرمایا۔ وہ حکم کیا ہے سنیے اور ایمان کو تازگی بخشیے۔ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے ابو بکر کو حکم دو وہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے میری امت کو نماز پڑھائے۔ محبت سے ذرا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے ابو بکر کو حکم دو وہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رقیق القلب ہیں، آپ کسی اور کو امام منتخب کر لیں، وہ تو بڑے صاحب خشیت ہیں، وہ تڑپ جایا کرتے ہیں، کسی اور کو امام بنا دیں۔ تو سنیے جواب جو میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا تھا، صحابہ کے جمع غفیر میں ارشاد فرمایا نہ اللہ کو پسند ہے، نہ میں نبی کو پسند ہے، نہ مومنوں کو پسند ہے کہ وہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور میرے مصلی پہ امام بن جائے، اس لیے میرے مصلی کا وارث ابو بکر ہے۔ 17 نمازیں، کتنی؟ 17 نمازیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں صدیق اکبر نے مصطفیٰ کریم کے مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھائی ہیں۔ بس پیغام اجل آیا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال با کمال ہوا، اس وقت حالات ایسے کٹھن ہو گئے، حالات ایسے کہ وہ امت کی نیا اور کشتی جو تھی ہچکولے کھانے لگی، کئی فتنوں نے جنم لینا شروع کر دیا۔ ایسے منظر میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا جانشین چاہیے تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کا وارث ہو، محراب اور مصلی کا وارث ہو، امت کا نگہبان ہو اور مصطفیٰ کا خلیفہ ہو۔ بالاتفاق امت مسلمہ کی نگاہ ابو بکر صدیق پہ ٹھہر گئی۔ آپ نے پھر منبر نبوت پہ بیٹھ کے جو ارشاد فرمایا، اس وقت منکرین زکوٰۃ بھی یہ فتنہ جنم لے چکا تھا، ختم نبوت کے منکر بھی، مسلمہ کذاب نے، اسود انسی نے نبوت کے دعوے کیے ہوئے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پہ بیٹھ کے فرمایا، لوگو میں ابو بکر وہ ہوں جس کے جسم کے ٹکڑے پرندے تو نوچ سکتے ہیں، پرندے آ کے ابو بکر کو نوچ کے کھا تو سکتے ہیں، لیکن ابو بکر مصطفیٰ کے لائے ہوئے دین میں زیر سے زبر نہیں کر سکتا۔ پھر منکرین زکوٰۃ کا کلاں کما کیا۔ صدیق اکبر نے پھر ختم نبوت کے منکروں کو کٹہرے میں لا کے قتل کیا تھا، اور دونوں واصل جہنم کر کے اسود انسی کو بھی، مسلمہ کذاب کو بھی یہ نعرہ لگایا تھا جو آج کے اس دور میں وقت کے امام خادم حسین رضوی علیہ رحمت نے لگایا ہے۔ اس وقت بھی منکرین ختم نبوت کی گردنیں کاٹ کے صدیق اکبر نے یہی نعرہ لگایا تھا کہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،
لوگوں کو بتلایا تھا کہ ختم نبوت کا تاج ہے تو وہ میرے محبوب کے سر اقدس پہ ہے۔ یا رسول اللہ۔